بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے باب جہارم، جس کا نام ہے اخلاق و آداب۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس میانہ روی۔ جانتے ہیں کہ میانہ روی کیا ہے۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میانہ روی کی اہمیت و فضیلت۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کی راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ نماز ایک افضل عبادت ہے، مگر اس کی ادائیگی بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ سخاوت ایک قابل قدر صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے، لیکن اسلام نے سخاوت کے معاملے میں بھی بے اعتدالی سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ تم دوسروں کو اپنا اتنا مال دو کہ خود محتاج نہ بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو بات چیت میں بھی میانہ روی کی ہدایت کرتا ہے تاکہ کسی طرح کا شور و غل پیدا نہ ہو، دوسرے لوگ پریشانی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اونچی آواز یعنی کہ اپنی آواز جو ہے وہ نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی قائم کرے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا جو خرچ میں میانہ روی کو ملحوظ رکھے۔ اسلام ہمیں باہمی تعلقات اور اختلافات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یا انہوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے دوستی کرو تو میانہ روی کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارے دشمن بن جائے، اور جب کسی سے دشمنی رکھو تو بھی اعتدال کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارے دوست بن جائے۔ سیرت طیبہ اور میانہ روی یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے میانہ روی اپنائی اور انہوں نے میانہ روی کے بارے میں کیا فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی کے معاملات تو ایک طرف، اسلام میں عبادات اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی کرو اور روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا، لیکن جن لوگوں کو سزا دینی ضروری تھی ان کے لیے سزائیں بھی جاری فرمائیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن دین و توحید کی حفاظت کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی فرمایا۔
حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا اور سب مسلمانوں کا حق بھی ادا فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے حق تلفی نہیں فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں اعتدال، میانہ روی اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین درس ملتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے کے فائدے۔ میانہ روی اختیار کرنے کے کچھ فوائد درجہ ذیل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا عاجز اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا نادار نہیں ہوتا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بری نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ میانہ روی کو چھوڑنے والا ایک دن ضرور پچھتاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے تھوڑے وسائل میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ جب انسان چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلاتا ہے تو زیادہ وسائل میں بھی بہتر جو ہے وہ گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا انسان فضول خرچی جیسے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور دکھاوے کرنے سے غریب لوگوں کو دل دکھانے کا گناہ ملتا ہے۔ اختلافی صورت حال میں میانہ روی اختیار کرنے والا لڑائی جھگڑے اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں۔ تعلیم، کھیل کود، تفریح، کھانے پینے اور زندگی کے سب معاملات میں اعتدال کی روش کو چھوڑنا بہت نقصان کی بات ہے۔ جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل فون کے استعمال میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ وقت بے وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا گھنٹوں اس مشغلے میں گزار دیتے ہیں اور اپنی صحت اور وقت کا خیال نہیں رکھتے، وہ بہت نقصان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کام میں جب حد سے بڑھا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو بہت کم اور صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کو اپنی تعلیمی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم نے پڑھا میانہ روی کے بارے میں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، مشق میں ہے کہ سب سے پہلے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ میانہ روی کا معنی جو ہے وہ ہے درمیانہ راستہ۔ نیکسٹ ہے، اسلام نے تمام معاملات میں پیش نظر رکھا ہے میانہ روی کو۔ اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے گدھے کی آواز سے۔ موبائل فون کے استعمال بہت ضروری ہے، میانہ روی کے ساتھ استعمال کرنا۔ میانہ روی اختیار کرنے والا محفوظ رہتا ہے بری نظر سے۔ مختصر جواب دیجیے۔ دوسرا سوال ہے اور اس میں پہلا پارٹ ہے کہ میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ جواب ہے، میانہ روی سے مراد درمیانہ راستہ اختیار کرنا، ہر معاملے میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی سے بچ کر زندگی گزارنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ دوسرا کہ میانہ روی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال پر ہوتا ہے۔ تیسرا پارٹ ہے کہ میانہ روی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عادی معیشت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی قائم کرے۔ چال میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ تو وہ اس چیپٹر میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ لکھ لیں کہ چال میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ نہ تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلیں اور نہ ہی پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلیں۔ اور سوال نمبر 5 ہے کہ میانہ روی اختیار کرنے کے کوئی سے دو فوائد لکھیں۔ تو یہاں پر میانہ روی کے فوائد لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 8 فوائد ہیں، تو ان میں سے جو بھی آپ کو 2 آسان لگتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیجیے۔ سب سے پہلے ہے کہ میانہ روی کی فضیلت بیان کریں۔
ٹاپک ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں میانہ روی کی اہمیت اور فضیلت، ٹھیک ہے، پیج نمبر 66 یہاں سے بھی پورا لکھنا ہے، اور جو بھی پیج نمبر 67 پہ ہے یہاں سے لے کر پورا یہاں تک یہ آپ نے پورا ٹاپک لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال جو تفصیلاً ہے وہ یہی ہے کہ سیرت طیبہ میں اور میانہ روی، تو یہ ٹاپک بھی آپ نے پورا یہاں تک جہاں تک پیج ختم ہو رہا ہے وہاں تک لکھنا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا، آج ہم نے پڑھا میانہ روی باب اخلاق و آداب میں سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔